الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين وبك نستغيث الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے مبارک راتیں، مبارک دن، مبارک گھڑیاں، بابرکت مہینہ ایمان والوں کو نصیب ہوا، اور جیسے کہیں بھی کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو، آواز لگانے والا آواز لگا دے کہ یہاں پر فلاں چیز مفت بٹ رہی ہے، تو سنتے سب ہیں لیکن جاتے اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق لے کر آتے ہیں۔ ایسا ہی رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ بابرکت مہینہ ہے اور نوافل پر فرائض کا اجر ملتا ہے، فرائض پر 70 فرائض کا اجر ملتا ہے، اس کا قیام باعث سے اجر ہے، اس کا قیام پچھلے کیے ہوئے تمام گناہ صغیرہ کے لیے معافی کا ذریعہ ہے، اس کے روزے پچھلے 11 مہینوں کے گناہ صغیرہ کے لیے باعث سے مغفرت ہے، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں ان برکتوں سے دور کیے جا رہا ہے۔ خوش نصیب اور انتہائی محبتوں کے قابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھا لیا۔ اور ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کی آخری گھڑی میں بھی اگر اللہ کی رحمت کسی بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس آخری گھڑی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انسان پر توجہ کرنا ہی اس کے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ اور خصوصاً تاقراتیں شروع ہو گئی، کیونکہ علماء کرام اس کے بارے میں 2 باتیں کہتے ہیں کہ رمضان کے 29 اور 30 روزے ہونے کی وجہ سے تاقراتوں کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے، تو لہٰذا 20ویں رات سے لے کر آخری رات تک ہر رات تاقرات بن سکتی ہے، اور وہ رات جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر من الف شہر کا خطاب دیا، وہ کون سی ہے، کب ہے، وہ بدلتی رہتی ہے یا ایک ہی جگہ ہے، تو اللہ کے علم میں ہے، کیا پتہ ہم اس سے گزر کے چلے جائیں اور غفلت لاپرواہی برت جائیں۔ تو انشاءاللہ پورے سال میں 10 راتیں 11 راتیں کوئی بڑی بات نہیں، تو یہ 10-11 راتیں ہم اللہ کے لیے دل و جان سے محنت کریں ہم اللہ کے لیے، اپنے لیے نہ کریں۔
ہم یوں نہ کہیں کہ اس میں ہم نے جاگ کر اپنے لیے عبادت کی تاکہ ہمیں ہمارے مقاصد حاصل ہوں. کریں اللہ کے لیے. اور وہ ایسا عظیم رب ہے، جب اس کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ قطروں کو دریا اور دریا سے سمندر بنانے والی ذات ہے. اپنی خامیوں، اپنی کمیوں، کوتاہیوں کو دیکھیں جو اس رمضان میں بھی ہم سے نہیں چھوٹی. اپنی ان عادتوں کو دیکھیں. کتنے ہی لوگ اس رمضان میں چلے گئے اور کتنے ہی ایسے ہیں جو باقی دنوں میں گزر جائیں گے. کتنے ہی ایسے ہیں جو اگلے سال کے رمضان کو نہیں دیکھ پائیں گے. یہ لوگ جو اس رمضان میں چلے گئے آج کے دن تک، کیا پہلے روزے سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے آخری دن چل رہے ہیں؟ وہ تو بانصیب ہو گئے، ایسی راتوں میں، ایسے دنوں میں اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کریم ہم سب کو بھی حیا اور ایمان کے ساتھ رمضان میں شہادت نصیب فرمائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو زندگی ہم نے گزاری اور جس رب کے سامنے اصل میں ہم چلے جاتے ہیں، کتنی ہی طویل زندگی گزار کے، تو یہ تو اس رب کا ہی مزید احسان ہو گیا جب وہ ہمیں رمضان میں اس دنیا سے اٹھا لے. اس میں بھی ہمارا کمال نہ ہوا. تو ایسی عظیم ذات کے آگے کھڑے ہونے کے لیے صرف اپنے شناخت، جب ہمیں پکارا جائے فلاں فلاں کی اولاد، تو کیا ہم اس شناخت کے ساتھ اس رب کے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم یہ باقی کے دن گزاریں اور ہمیں نہیں معلوم آخری روزے تک ہم میں سے کون باقی ہیں کون نہیں. تو ان لمحوں کو غنیمت جانیں، ان فرصتوں کو غنیمت سمجھے. آج کل آخری 10 دن ہے تو 2 ماحول بن گئے ہوں گے. جو اللہ والے ہیں ان کے رونے میں، ان کی گڑ گڑاہٹوں میں اضافہ ہو گیا ہوگا کہ آخری کچھ لمحے رہ گئے، اور جن کی توجہ ہر حال میں دنیا کی طرف رہتی ہے وہ یہی کہیں گے کہ عید آنے والی ہے اور تیاریاں مکمل نہیں. تو کچھ لوگ اپنی آخرت کی عید کی تیاری میں مصروف ہیں، کچھ دنیا کی عید کی تیاری میں. اللہ کریم ہمیں آخرت کی عید کی تیاریاں نصیب فرمائے. تو ان آخری لمحوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، جن حالات میں ہم مبتلا ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں یہ حالات ہم پر کس لیے ہیں. تو ان حالات سے اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو ہم پناہ مانگے. اگر یہ ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے تو اللہ کریم سے آسانیوں کے معاملے مانگے ہم. اور ان تمام لوگوں کو مد نظر رکھیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس وبا سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں. ہر حال میں ہماری توجہ، ہمارا دھیان ایک اللہ کی ذات کی جانب ہو، اور ان بچے ہوئے لمحات کو بہت قیمتی سمجھ کر اپنے دامن میں سمیٹیں. اپنے دنیاوی کام ہم بالکل مختصر کر دیں. یہ تراویح کی نماز، یہ راتوں کے تہجد کا جاگنا، اور یہ دن کو پیاس کی حالت میں نمازیں پڑھنا. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے بدر کی لڑائی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، رمضان کا مہینہ تھا. وہ لوگ جن کو کھانے کو میسر نہیں تھا وہ جنگیں لڑا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور ہم 2 وقت سیر ہو کے کھاتے ہیں، پھر بھی روزے کی شکایت ہے کہ روزہ سخت ہے. وہ لوگ کیسی کیسی پیاسیں دیکھ کر چلے گئے. تو ان کو اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی ترتیبات کیا تھی. انہیں دنیا میں اللہ کے راضی نامے کیوں ملے، رضا کے اعلان کیوں ہوئے. حالات میں اتنا اختلاف ہے، اسی لیے فیصلوں میں بھی یکسانیت نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ آخری گھڑیاں بہت قیمتی سمجھ کر، بہت رو کر، اللہ سے مانگ کر، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے مولا کریم ہمارے حال پر ہر لحاظ سے رحم فرمائے، ہر لحاظ سے.
خصوصاً ہم مسلمان جو خود اپنے دین سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، تو یہ دین جو ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، اللہ کریم اس پر ہمیں 100% چلنے والا بنا دے، اور دنیا میں چلتے پھرتے اللہ ہمیں ایسا اس دین کا نمونہ بنا دے کہ واقعی ہمیں دیکھ کر محسوس ہو کہ یہ مسلمان ہے، کسی کو بتانا نہ پڑے، تعارف نہ کروانا پڑے، ہمارے اعمال کو، ہمارے حالات کو دیکھ کر ہی انسان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے فوج والے اپنی وردیوں سے پہچانے جاتے ہیں، انجینئر اپنے حالات سے پہچانے جاتے ہیں، ہر شخص اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں شعبے سے ہے۔ ایسے ہی ہمارا پتہ چلنا چاہیے ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے ہر انداز سے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ کریم اس بابرکت مہینے کی تمام سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ہر محرومی اور بدنصیبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کثرت سے یہ دعا مانگیے آج کل کے ان دنوں میں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی اللہ سے نرمی کی درخواست، کیونکہ اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچ گئے، کھاتے بند ہو گئے ان کے۔ جو اچھے اعمال کیے وہ بھی ان کے کھاتے جاری رہیں گے، جو برے اعمال کیے سکھا کے چلے گئے وہ بھی کھاتے جاری رہیں گے۔ تو ہر انسان کے لیے دعا کہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کی وہ آخری منزلیں جنت کے ٹھکانے بنا دے۔